السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون۔ محترم حضرات، انشاءاللہ تعالی جیسے اعلان ہوا ہے کہ انشاءاللہ سورہ بقرہ ہی سے ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا، اور کوشش یہ ہے کہ جس قدر ہو سکے وقت کم سے کم آپ سے لیا جائے، اور جو کچھ بھی ہم یہاں سنیں، پڑھیں، سنائیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 45 تک 5 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یہ جو آیات جن کا آغاز ہوتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنو اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہیں دی تھیں، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور تم میرے ساتھ تم نے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کرو، اور میں نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا میں اس کی تکمیل کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم نے ڈرنا مجھ ہی سے ہے۔ آج سے انشاءاللہ تعالی جو موضوع شروع ہو رہا ہے ان کا تعلق ہے بنو اسرائیل کے ساتھ، اور بنو اسرائیل یہ وہ قوم ہے کہ جن کے زیادہ واقعات سب سے زیادہ قرآن مجید میں انہی کے واقعات ذکر کیے گئے، بنو اسرائیل کے۔ اور یہ چونکہ سورہ بقرہ میں اس لیے شروع ہوا ہے یہ ان واقعات کا ذکر، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو آپ کے جو سب سے پہلے مخاطب تھے وہ یہی تھے، بنو اسرائیل، کیونکہ آپ کے پہنچنے سے پہلے مدینہ منورہ میں الحمدللہ اسلام پہنچ چکا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجے گئے تھے، اور وہاں کے لوگ شناسہ تھے اسلام کے ساتھ۔ بنو اسرائیل کے جو یہودی تھے ان کی بڑی تعداد تھی، 3 بڑے بڑے قبیلے وہاں پر مدینہ کے اطراف میں آباد تھے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ علم و فضل سے نوازا تھا، تقریباً اسحاق علیہ السلام کی زندگی سے لے کر ان کے پاس 4000 انبیاء بھیجے گئے تھے، 4000 انبیاء جیسے مفسرین بیان کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان کے پاس علم و فضل ایک ان کی علامت تھی، اور اسی وجہ سے لوگوں پر ان کا رعب تھا، ان کی دھاک تھی۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیات اتاری جن میں یہ سب سے پہلے یہ مخاطب تھے۔ یہ سب سے پہلے کیوں مخاطب تھے؟ کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء بھیجے، ان کو بہت ساری کتابوں سے نوازا، اور ان کو علم و فضل سے نوازا، لیکن اس کے بعد حالات ایسے ہو گئے کہ ان میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو گئی، بہت ساری خرابیاں۔ اب ہم جو ان کا مطالعہ کر رہے ہیں، قرآن مجید میں ان کا جو ذکر آتا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ تاریخی طور پر ہم جانیں کہ بنو اسرائیل ایک قوم تھی اور تاریخی طور پر ان کے واقعات کو ہم پڑھیں۔ میرے دوستو، ہرگز یہ نہیں ہے، نہ ہی قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے، نہ ہی قرآن مجید کا یہ مقصد ہے۔ قرآن مجید کا مقصد، پچھلی قوموں کا جب تذکرہ آتا ہے قرآن مجید میں، اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ ان میں جو خرابیاں پائی جاتی تھیں، ان کی جو بدعمالیاں تھیں،
اور جن بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے وہ مستحق بنے، ہمیں ان سے چوکنا رکھنے کی ضرورت ہے، ہم نے ان سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں۔ اب اس صورت میں آگے چل کر تفصیلی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان میں پائی جانے والی مختلف قسم کی برائیوں کا ذکر فرمایا ہے، تو ہم ان کو اس طرح نہیں پڑھیں گے یا اس طرح نہیں سنیں گے کہ یہ بنو اسرائیل کے حوالے سے ہے، بلکہ ان کو ہم نے اس طرح پڑھنا ہے کہ ہم نے اپنا بھی صحیح طور پر اپنا امتحان لینا ہے، اپنا مشاہدہ کرنا ہے، خود اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں۔ مقصد یہی ہے، اس مطالعہ قرآن کا مقصد یہی ہے کہ ان کی برائیوں کو اپنے آپ پر اپلائی کر کے دیکھیے کہ کیا ہمارے اندر بھی یہ برائیاں ہیں، کیونکہ یہی وہ برائیاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مبغوض قرار دیا، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا نا۔ تو یہ وہ اسباب ہمیں جاننے چاہیے، یہ وہ وجوہات ہمیں جاننے چاہیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا غضب نازل فرمایا۔ آیت شروع ہوتی ہے یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، مخاطب ہے بنو اسرائیل۔ اور بنو اسرائیل کون ہے؟ بنو اسرائیل اسرائیل کی اولاد، بنو کہتے ہیں اولاد، اسرائیل کی اولاد۔ اور یہ اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل کا عبرانی زبان میں جو معنی ہوتا ہے وہ ہے عبداللہ۔ اسرائیل، اسرا کہتے ہیں عبد، ایل اللہ کے لیے، عبداللہ۔ اور یہ اسرائیل نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، ان کا نام تھا، اور ان سے ہی یہ نسل چلی تھی۔ یعقوب علیہ السلام یہ یوں سمجھیے کہ بدویانہ زندگی وہ لوگ گزارتے تھے، مختلف جگہوں پر ان کا پڑاؤ ہوتا تھا، کوئی ایک جگہ ان کی نہیں تھی۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب مصر کے حاکم بنا دیے گئے تو اس وقت وہ اپنے سارے خاندان سمیت کنعان سے وہ یہاں پہنچ گئے مصر، اور مصر میں آباد ہو گئے، اور ان کی وجہ سے جتنے اور لوگ تھے وہ بھی یہاں پر آنے شروع ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر تخت و تاج سے نوازا، حکومت سے نوازا، سب کیا۔ لیکن جب ان میں خرابیاں پیدا ہوتی چلی گئیں تو وہ آہستہ آہستہ وہ زوال پذیر ہوتے چلے گئے، اور یوں زوال پذیر ہوئے کہ وہاں کی ایک اور قوم تھی، قبطی قوم، جو فراعنہ کی قوم تھی، فرعون کی، انہوں نے ان پر قابو پا لیا، اور نہ صرف قابو پا لیا بلکہ وہ غلام بنا دیے گئے، اور پھر وہاں سے ان کی زندگی میں بہت ہی زیادہ تبدیلیاں آتی چلے گئیں۔ بہرحال اسی لیے بنو اسرائیل ان کو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کیوں نہیں خطاب کیا کہ اے یہودیو؟ اس کا مقصد جیسے کہ عربی زبان میں آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی کہ اے اسرائیل کے بچوں، اے اسرائیل کے بچوں، مقصد یہ ہوتا ہے باپ کا نام لینے سے کہ تم اپنی تاریخ یاد رکھو کہ تم ایک نبی کی اولاد ہو، ایک صالح نیک شخص کی اولاد ہو، تو اپنے اندر صالحیت پیدا کرو۔ یعنی ہم اب بھی جب کبھی کسی بچے کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی کہ آپ کے والد صاحب تو ڈاکٹر ہیں، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے والد صاحب تو عالم ہیں، آپ کو تو یہ کرنا چاہیے۔ تو اس طرح باپ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو بچے کے اندر تحریک پیدا کرنے کے لیے، بالکل اسی طرح یہاں بنو اسرائیل کو اللہ نے مخاطب فرمایا یہودیوں کو، لیکن بنو اسرائیل کے نام سے مخاطب فرمایا کہ تم اپنی تاریخ یاد رکھو، کہ تمہاری اپنی تاریخ میں انبیاء اتنے سارے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام سے یہ تاریخ چل پڑی ہے، تو تمہیں کم از کم کچھ نہ کچھ تو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور دوسرے میرے دوستو، ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو انبیاء کی اولاد تھے نا، تو ایک اصول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جی کہ ایک نیکی جو ہوتی ہے نا تو وہ عام ایک نیکی ہوتی ہے، جو شخص اگر ایک عام شخص کرے تو وہ نیکی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ نیکی کسی نبی کے گھر سے ہو تو بہت بڑی نیکی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ ایک نیکی یہاں کریں گے تو وہ ایک عام نیکی ہوگی، وہی نیکی آپ جب مکے میں جا کے کریں گے اس کا ثواب کئی گنا ہو جاتا ہے، تو وہی نیکی اگر انبیاء کے گھر سے ہوگی تو اس کا ثواب بہت ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح برائی بھی ہے، برائی اگر کوئی شخص عام شخص کرے تو وہ ایک برائی ہوگی، اور اگر وہ برائی نبی کے گھر سے ہو تو اس کی برائی، اس کی قباست، اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔
تو اس اعتبار سے یہاں ان کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم عام نہیں ہو، بلکہ تمہارے اندر یہ خون جو دوڑ رہا ہے وہ انبیاء کا ہے، اس معاملے میں تمہیں خبردار ہونا چاہیے۔ یا بنی اسرائیل، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنو اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو، ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر عرضاں کی تھیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ اذکروا نعمتی، یاد کرو؟ یاد کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ فرما دیتا کہ انبیاء نبی کی بات سنو، رسول کی بات سنو، مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز فرمایا کہ اذکروا نعمتی۔ ہوا یہ تھا کہ، اور عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان جب اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں نا، اگر ان نعمتوں کو وہ بھلا دے، ان سے غافل ہو جائے، تو پھر خود بخود اس کا اپنا نفس دوسروں کے پاس جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے، ان کی طرف۔ یعنی ایک شخص ہے، اس کے پاس اپنے گھر میں بڑی نعمتیں ہیں، ان کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے، تو وہ اس کی نگاہ اپنے پڑوسی کے گھر پر ہوگی، اپنے بھائی کے گھر پر ہوگی، جی کہ اس کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ فلاں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ حسد کا جذبہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو بھول جائے جو اس کے پاس ہیں، تو پھر نفس چاہتا ہے کہ اس کو کچھ علم حاصل ہو، تو وہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھتا ہے۔ بنو اسرائیل کا معاملہ یہی تھا۔ بنو اسرائیل جو یہودی تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کیا کرتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کا جو سبب تھا وہ یہ کہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ ان کو یہ پورا یقین تھا کہ انبیاء کا آنا ہمارے اپنے خاندان میں یہ اٹل بات ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے جب بھی ان کا مدینے کے جو قبائل ہیں ان کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوتا تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس نبی آنے والے ہیں، اس لیے کہ تورات میں لکھا ہوا تھا، اور جب ہم نبی آئیں گے تو ہم ان کا ساتھ دے کر تم پر غلبہ پالیں گے۔ اور یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ اس طرح پہچانتے تھے جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو پہچان لیتے ہیں، اس طرح ان کو پہچان تھی۔ لیکن انہوں نے حسد کرنا شروع کیا، وہ اس وجہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ اس حسد سے نکلنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ تم دوسروں کی نعمتوں کو نہ دیکھو، اپنی نعمتوں کو دیکھو۔ اگر تم دیکھو گے، اپنی نعمتوں کو یاد کرو گے، تو پھر تم دوسروں سے حسد نہیں کیا کرو گے۔ اور میرے دوستو، ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے۔ جب بھی ہمارے اندر یہ ایک انسانی جذبہ حسد آ جاتا ہے، اچھے نیک آدمی میں بھی حسد آ جاتا ہے۔ جب حسد کا جذبہ اگر ہمارے اندر آ جائے نا، تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم بیٹھ کر اپنی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہیں، اس کا حساب شروع کر دیں۔ ہمیں شکر کرنے کا وقت نہیں ملے گا، ایک ایک نعمت پر دوسروں کی نعمتوں کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری ان نعمتوں کو۔ تم یاد کرو گے تو تمہارا ذہن صاف ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے بعد اب یہ نعمتی جو میں نے تم کو نعمتیں دی ہیں، اب کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں وہ آئندہ تفصیل سے صورت میں آئے گا، میں ذکر کر دیتا ہوں تھوڑا سا ایسے ہی۔ سب سے بڑی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی، بڑی نعمتیں دی تھی بنو اسرائیل کو، بڑی نعمتیں۔ اسی طرح ان کے لیے دریا میں راستہ نکال دیا۔ یہ دیکھیے نا، یہ کسی قوم کے لیے اللہ اتنی نعمتیں نہیں دی تھی۔ اسی طرح عین صحرا میں پتھروں سے ان کے اندر پانی نکالا، ان کو من و سلوہ عطا فرمایا، ان کے اندر انبیاء بھیجے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ بڑی محبوب قوم تھی میرے دوست، بڑی محبوب قوم تھی اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن اتنی محبوب قوم ہونے کے باوجود وہ اگر اللہ تعالیٰ کے مبغوض بنا دیے گئے
تو اس کے کیا اسباب ہیں، یہی ہم نے پڑھنے ہیں، یہی ہم نے ذکر کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم خیر امت ہیں، امتوں میں سب سے بہترین امت۔ لیکن آج کل ہماری جو صورتحال ہے وہ نہیں لگتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہم نے پچھلی جو قومیں گزری ہیں ان کی غلطیوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون، اور تم نے ہم سے جو عہد کیا تھا اس عہد کو نبھاؤ۔ اور وہ عہد کیا تھا؟ کیونکہ وقت مختصر ہے، میں آیات کو کوٹ کیے بغیر بتا دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا تھا، ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ جب ہمارے نبی آئیں گے تو تم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، تم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ تورات میں اس نبی کا ذکر آتا ہے، تم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ ان پر جو کتاب نازل کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور چونکہ نبی کا ذکر ہمارے پاس آتا ہے تو ہم بھی ان پر ایمان لاتے ہیں اور تم بھی ان پر ایمان لاؤ۔ یہ ان سے عہد لیا گیا تھا، لیکن وہ اس عہد کو بھول گئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اس عہد کو یاد کرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر، اس پیغام پر جو میں نے نازل کی ہے، اور وہ پیغام تصدیق کرنے والا ہے، وہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے اس علم کی، اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات ویسے ہی ہیں جیسے تورات کی تعلیمات، جیسے تورات کی تعلیمات۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی تو بظاہر لگتا ہے کہ دونوں کتابیں ایک جیسی ہیں۔ دیکھیں نا، جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں، جتنی بھی الہامی کتابیں، تورات، زبور، اسی طرح انجیل، یہ تمام کی تمام کتابیں احکام کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے اور آخرت کے احوال کے اعتبار سے تمام کے تمام یکساں ہیں۔ عقائد کے معاملے میں، آخرت کے احوال کے بارے میں اور عقائد کے معاملے میں تمام کی تمام کتابیں احکام کے معاملے میں بھی یکساں ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ صرف احکام میں فرق آتا ہے زمانے اور وقت کے تقاضوں کے اعتبار سے، جیسے زمانے ہوں گے، جیسا وقت ہوگا، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ جو کتاب نازل فرماتا رہا ہے۔ اس زمانے کے اعتبار سے وہاں کے لوگوں کے لیے وہ احکام تھے، ہمارے لیے کچھ اور احکام ہیں، لیکن عقیدہ وہی ہے۔ اس لیے کہ آپ نے قرآن مجید پڑھا ہوگا، جہاں کہیں بھی قرآن مجید پڑھیے آپ، انبیاء جو بھیجے گئے تھے ان کا پہلا پیغام کیا ہوتا تھا؟ توحید کا، کہ توحید کی طرف دعوت دینی ہے۔ تو سارے انبیاء، تمام کتابیں، ان کا لب لباب یہی تھا کہ وہ توحید کی طرف تعلیم دیں۔ تو اس طرح اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بیان فرمایا کہ مصدقا لما معکم، یہ کتاب جو تمہاری، یہ جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے پاس بھیجی ہے، تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ اور اگر تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے آئے ہیں ان کی تصدیق نہیں کی بلکہ تکذیب کی، تو خود بخود تم تورات کی بھی تکذیب کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی تعلیمات اور تورات کی تعلیمات وہ ان میں یکسانیت ہے۔ اگر تم نے قرآن مجید کی تکذیب کی تو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ تم تورات کی بھی تکذیب کرو گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اپنے آپ کو اولین کافروں میں سے شمار نہ کرو، کفار میں سے شمار نہ کرو۔ معنی کیا ہے؟ یہ تو پہلے تو نہیں تھے نا، قریش بھی کافر تھے، انہوں نے بھی رسول اللہ کا انکار کیا تھا، اسی طرح کچھ اور لوگ بھی تھے۔ تو ان کے لیے خاص طور پہ جو بیان فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار نہ کرو جو سب سے پہلے کافر بننے والے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ ان میں اور مکے کے جو قریش اور وہاں کے جو کفار تھے، ان میں فرق یہ ہے کہ ان کو علم تھا، ان کو علم تھا کہ جو رسول آئے ہیں وہ سچے نبی ہیں، اور ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی۔ تو اس اعتبار سے تم جانتے ہو کہ جانتے بوجھتے تم اپنے آپ کو کافر نہ بناؤ، اپنے آپ کو کافر نہ بناؤ۔ دوسرا اس کا ایک اور جو رائے آتی ہے کہ مدینہ منورہ میں جو لوگ ہیں ان میں سب سے پہلے اپنے آپ کو کافر نہ بناؤ۔ بہرحال یعنی اپنے آپ کو تم پہلے ان لوگوں کے صفوں میں شامل نہ کرو جو کافر بن گئے، اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوگا
تم نے اگر انکار کیا تو تمہارے بچے بھی انکار کریں گے، تمہارے بچوں کے بچے بھی انکار کریں گے، اور یہ نسل در نسل کفر چلتا رہے گا، اور اس کا جو عذاب ہے صرف تم اپنے کفر کا عذاب نہیں مول لو گے، بلکہ تمہاری نسلیں جو چلتی رہیں گی کفر پر، ان کا عذاب بھی تمہیں ملتا رہے گا۔ اور یہ قرآن میں بھی اور احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا۔ احادیث میں رسول فرماتے ہیں کہ من سن سنتا سیئتا فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها، کہ ایک تو وہ طریقہ ہے جو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اگر کسی نیک کام کا وہ آغاز کرتا ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس کو دیکھ کر جتنے لوگ آگے اس کو فالو کرتے رہیں گے ان کا بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی برائی کا آغاز کرتا ہے اور اس برائی کے آغاز سے اس کے بچے بھی فالو کرتے ہیں، اس کی نسلیں بھی فالو کرتی ہیں، اب وہ کتنے ہزاروں سال فالو کرتے ہوں گے، کتنی نسلیں فالو کرتی ہوں گی، یہ سارے کا سارا عذاب اس شخص کو ملتا رہے گا جس نے اس کا آغاز کیا تھا، چاہے وہ بدعات ہوں، چاہے وہ شرکیہ کام ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو۔ ہمیں اس معاملے میں پوری طرح، میرے دوستو، ہم عام طور پر اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں نا، یعنی ایک گھر کے فرد کے مسئول ذمہ دار کی حیثیت سے ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کے ذریعے سنت کا احیاء ہو رہا ہے یا سنت کو مٹایا جا رہا ہے، اس کے ذریعے توحید پھیلائی جا رہی ہے یا شرک اور بت پرستی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اگر ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کے ذریعے بدعات کو پھیلایا جائے، ظاہر ہے کہ الحمدللہ اللہ ماشاءاللہ بہت سارے بچے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک توفیق دے دیتا ہے، ورنہ بچوں میں یہ سرشت ہوتی ہے کہ ماں باپ جو کریں وہ بچے بھی کرتے ہیں، اور مثالیں بہت ساری ہیں، لیکن ایسی بدعات بہت ساری ہیں دیکھیں نا جو چلی آ رہی ہیں، گزشتہ ہو سکتا ہے 1000 سال سے چلی آ رہی ہیں، ان کو شروع جو کرنے والے تھے، اور ہماری اپنے خاندانوں میں ہو سکتا ہے 300-400 سال سے آپ نے دیکھے ہوں گے، تو جن لوگوں نے اپنے اپنے خاندان میں اپنے اپنے گھرانوں میں وہ بدعات یا شرکیہ کام شروع کیے، آج اگر ہم کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اس کا عذاب ملے گا اور ان لوگوں کو بھی جو ان لوگوں نے اس کو شروع کیا۔ ہم نے اپنے دائرے میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں ایک باپ کی حیثیت سے، ایک ماں کی حیثیت سے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں، توحید چھوڑ کر جا رہا ہوں، یا میں شرک اور بدعت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ ہمارے لیے بہت اہم ترین ہے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ مصدقا لما معکم، تو ہماری جو کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول میں نازل فرمائی ہے وہ تصدیق کرتی ہے تورات کی۔ اب اس میں ایک اور نقطہ ذہن میں رکھیے کہ تصدیق تورات کی کا معنی یہ نہیں ہے کہ تورات وہ جو اس وقت ہے، انجیل وہ جو اس وقت ہے، معنی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر اتاری تھی، جس میں کوئی تحریف اور کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ اور اگر اس وقت جو انجیل ہے یا جو یا تورات ہے ان کا کیا ہے، کیا ہم ان کی تصدیق کریں یا ان کو نہ مانیں، ان کی تکذیب کریں؟ اس میں علماء نے بڑی تحقیق کی ہے، اور اس میں اس کا جو مختصر سا لب لباب یہ ہے کہ اس میں 3 راستے بتائے گئے ہیں۔ ایک تو تورات کے ذریعے یا اسرائیلی روایات کے ذریعے ہم تک جو بات پہنچتی ہے، اگر قرآن و سنت کے بالکل برخلاف ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، اگر قرآن و سنت کا ساتھ دیتی ہے وہ چیز تو ہم اس کو مانیں گے، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ چونکہ تورات میں آتا ہے، بلکہ اس لیے کہ قرآن و سنت میں اس کا اصل ہے۔ اور اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کے بارے میں کوئی واضح نہیں ہوتا ہے تو نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے نہ ہم اس کی تکذیب کریں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم نے اس کی نہ تصدیق کرنی ہے نہ اس کی تکذیب کرنی ہے، بلکہ توقف اختیار کرنا ہے۔ بہرحال آگے چلیے، اللہ فرماتے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر، ایک معمولی قیمت پر فروخت نہ کیا کرو۔ یہ بنو اسرائیل میں تھا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کاروبار کرنے کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ تھوڑی قیمت پر وہ احکام کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، حرام کو حلال میں تبدیل کر دیتے تھے،
حرام کو حلال میں تبدیل کر دیتے تھے، بدعات کو سنت بنا دیتے تھے، سنت کو بدعت میں تبدیل کر دیتے تھے۔ میرے دوستو اگر آپ دیکھیں تو یہ تو ہمارا قصہ لگتا ہے، یہ تو ہمارا قصہ لگتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر غضب نازل نہیں فرمانا ہے۔ کیسے؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اسی کی تشریح اللہ فرمانے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کیا کرو، حق کو نکھار کر پیش کرو۔ یعنی عام طور پر جو ہوتا ہے یہ آیات کو فروخت کرنا، آیات کو فروخت اسی طرح کیا جاتا ہے قیمت کے عوض کہ حق بات میں باطل کو گڑبڑ کر دیا جاتا ہے، باطل کو یعنی حق کا لبادہ اڑا کر پیش کیا جاتا ہے۔ حق کا لبادہ کیسے اڑایا جاتا ہے؟ قرآن مجید کی آیت تو وہی ہے لیکن اس کے معنی تبدیل کر دیے جاتے ہیں، اس کا مفہوم تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہی ہے لیکن اس کا مقصد تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور ایسے واقعات ہمارے ہاں پیشتر ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں قرآن مجید میں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، ان احکام کو دنیاوی فائدوں پر ترجیح نہ دو، دنیاوی مفاد پر ترجیح نہ دو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو۔ میرے دوستو اس وقت حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کرنے کا اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ عام طور پر یہ نہیں، یوں سمجھیے کہ ایک تصور پھیلایا جاتا ہے مختلف جگہوں سے کہ جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں سب حق پر، آسمانی مذاہب چاہے وہ عیسائیت ہو چاہے کوئی اور مذہب ہو، نہ صرف آسمانی اور دوسرے مذاہب بھی جو بت پرست مذاہب ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب یکساں ہیں، آپ جس کو بھی اختیار کر لیں وہ حق پر ہے۔ یہ سب سے بڑا باطل ہے، فتنہ ہے، اس وقت ہمارے بچے فیس کر رہے ہیں اس کو۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے بچے یہ فیس کر رہے ہیں کہ سبھی ایک جیسے ہیں، اور جب ان کا مطالعہ کرتے ہیں وہ، اور خاص طور پہ گوگل پر جب مطالعہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ گوگل تو ان کو اور زیادہ فتنے میں مبتلا کرنے والا ہے۔ تو اس حوالے سے ماں باپ کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، اس حوالے سے ان کو اسلام کی حقانیت سمجھانی چاہیے، بچوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیوں ممتاز ہے دوسرے مذاہب سے، اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں، قرآن مجید میں اور دوسری کتابوں میں کیا عین فرق ہے، قبل اس کے کہ وہ گوگل سے سیکھ کر اپنے آپ اپنے لیے دوسرا راستہ طے کر نہ اختیار کرے۔ اور ہو رہا ہے 18 سال کے بچے، 19 سال کے بچے، میرے 14 سال کے بچے وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے لگے ہیں، نعوذ باللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کے ذہن میں کوئی بات پتہ نہیں کیا کچھ باتیں ہیں۔ وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جب سارے ادیان کا مطالعہ کرتے ہیں نا ایسے ہی سرسری طور پر، پھر اس کے بعد ان کو اطمینان نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ سارے ادیان ایسے ہی ہیں۔ تو اسلام کی حقانیت ان کے ذہن میں ہم نے بٹھانی چاہیے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تقریباً وقت ختم ہو رہا ہے، تو بہرحال پچھلی آیت کا ایک پوائنٹ رہ گیا تھا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ تم میری آیات کو چھوٹی چھوٹی معمولی قیمت پر نہ بیچا کرو۔ کچھ اہل علم ہیں، قابل احترام علماء ہیں، ائمہ ہیں، انہوں نے اس آیت سے یہ رائے دی ہے، اس آیت کی روشنی میں، کہ قرآن مجید کی جو تعلیم ہے اس پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم جو دیتے ہیں، جو بچوں کو قرآن مجید سکھاتے ہیں، جو بڑوں کو قرآن مجید سکھاتے ہیں، اس پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ جبکہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کبھی لوگوں میں یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ جو امام ہیں ان کو اجرت لینا جائز نہیں ہے، جو قاری صاحب ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اجرت لیں، جبکہ حقیقت میں احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس حوالے سے واضح طور پہ بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث آتی ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، چند صحابہ وہ جو راستے میں سفر کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد ان کا کھانا وغیرہ ختم ہو گیا تو ایک بستی میں وہ ٹھہرے، وہاں انہوں نے بستی والوں سے کچھ کھانے کے لیے کہا تو بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، ان کو مہمان نہیں بنایا۔
لیکن وہیں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو اتنے میں ان کی بستی والے کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تمہارے پاس کوئی ہے جو رقیہ کرنے والا؟ بات کیا ہے؟ کہنے لگے جی کہ ہمارے جو سردار ہیں اس کو سانپ نے ڈس لیا، تو آپ کے پاس کوئی ہے جو اس کا علاج کرنے والا؟ تو اس میں سے ایک صحابی نے کہا کہ میں علاج کرتا ہوں۔ تو انہوں نے جا کر اس پر سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی، اور الحمدللہ یہ ہوا کہ وہ اس سانپ کے زہر سے بچ گیا۔ تو لیکن اس سے پہلے اس صحابی نے ان سے کہا کہ میں علاج تو کروں گا لیکن میں اس کا معاوضہ لوں گا۔ تو انہوں نے اس معاوضے کے طور پر ان کو 30 بکریاں دی، انہیں وہ قبول کر لیں۔ لیکن صحابہ میں تھوڑا سا اختلاف رائے ہو گیا کہ جی کہ یہ بکریاں جو ہم نے لی ہیں، قرآن مجید ہم نے پڑھا ہے، رقیہ کیا ہے، تو کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ سے مشورہ کیا، آپ سے رائے لی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ان احق ما اقصتم علیہ اجرا کتاب اللہ، کہ کتاب اللہ کی تعلیم دے کر تم جو اجرت حاصل کر رہے ہو وہ تمہارا حق ہے، سب سے بہتر اجرت ہے کہ تم لوگوں کو کتاب اللہ کی تعلیم دو۔ اب یہ سب سے واضح طور پر حدیث ہے، آپ کسی کو بھی قرآن مجید کی تعلیم دیں گے آپ کو یہ حق حاصل ہے۔ ایک صحابیہ آئی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک اور حدیث آتی ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ علیہ وسلم میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دوں۔ آپ نے اعراض فرمایا، اتنے میں وہیں پر ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ علیہ وسلم میں اس خاتون سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ اچھا تمہارے پاس کچھ ہے اس کے مہر دینے کے لیے، حق مہر دینے کے لیے کچھ؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے سوائے جسم کے لباس کی۔ آپ نے کہا کہ لوہے کی انگوٹھی سے ہی دے دو، کہنے کہ وہ بھی نہیں۔ تو آپ نے ان کو فرمایا کہ جی کہ تمہیں قرآن مجید کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یاد ہیں۔ آپ نے کہا کہ تمہارا مہر یہی ہے کہ تم اس کو قرآن مجید کی صورتیں یاد دلا دو۔ یعنی قرآن مجید مہر جو ہوتا ہے عوض کے تحت ہوتا ہے نا، قیمت ہوتی ہے اس کی، تو وہی آپ نے فرمایا کہ جی کہ تم قرآن مجید کی تعلیم اس کو دے دو، یہی تمہارا مہر ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید کی تعلیم دینے والے کا اجرت حاصل کرنا کوئی معیوب بات نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم اس طرح کے اگر مسائل چھیڑنے لگیں تو ظاہر ہے کہ جی کہ کوئی نہیں ملے گا جو قرآن مجید کی تعلیم دینے والا، کوئی نہیں ملے گا۔ تو بہرحال میں آگے جانے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہیں تک محدود رکھوں، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک آگے اس پر چلیں گے، کیونکہ اعلان کیا گیا ہے کہ آدھے گھنٹے کا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔